یہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ مفسرین کی ایک لمبی قطار ہے کہ جنہوں نے لکھا ہے کہ یہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی. طبرانی نے الاوسط میں اور ابن مردویہ نے لکھا ہے ان عمار ابن یاسر قال وقف بعلی سائل، علی کے ساتھ ایک سائل کھڑا ہو گیا، وہ راکع فی صلاۃ تطوع، ایک مستحبی نماز ادا کر رہے تھے. فنازع خاتمہ، اس وقت مولا نے اپنی انگوٹھی اتار دی. فاعطاہ السائل، اور وہ اس سائل کو دے دی. فاتا رسول اللہ فاعلمہ ذلک، اور حضور کے پاس آئے اور وہ آیا اور حضور کو بتایا. فنزلت علی النبی ہذہ الآیہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ آیت جب یہ اس نے بتایا تو یہ آیت اتری. فقرأہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اصحابہ، تو حضور نے اس آیت کو اپنے اصحاب کے سامنے پڑھا. ثم قال، پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ من کنت مولاہ فعلی اللہم فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ. من کنت مولاہ، اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. یہ صرف غدیر میں نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے نزول کے وقت بھی حضور نے یہی جملے ارشاد فرمائے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب پتہ چلا کہ لفظ مولا یہاں استناد کر رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں، ریفرنس دے رہے ہیں پیغمبر اکرم اولا بالتصرف ہونے کے لیے. بھائی اگر ولی کا معنی یہاں صرف دوست کیا جائے تو پھر انما ولیکم اللہ میں بھی یہی کرنا پڑے گا، جبکہ یہاں کیا ربط بنتا ہے کہ اللہ یہ کہے کہ بس تمہارا دوست اللہ ہے؟ اللہ کا صرف اللہ ہی تھوڑی دوست ہے، اللہ تو دوست ہے ہی صحیح. مومنین بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، بعضهم اولیاء و بعض. اب یہاں پر جب ایسا ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد دوست ہیں؟ اگر دوست ہوں تو پھر یہ لفظ اس قدر شدت کے ساتھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. وہ تو ایک ہی کافی تھی بات کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ دوست ہے. یہ اتنا لمبی انما کے ذریعے یہ کہا جائے تو وہ شاید تکلف ہے، یعنی اضافہ ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ دوست ہے ہی صحیح. اللہ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو، یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو، کہیں ایسا نہ سمجھ لینا کہ بس صرف دوستی مراد ہے، بلکہ یہاں اللہ رسول اور ان مومنین کی ولایت یعنی اولا بالتصرف ہونے کو میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ مومنین تو مومنین کے دوست ہی ہیں. یہ دیکھیے یہ آیت مبارکہ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سورہ توبہ آیت نمبر 71. اس میں مومنین کے لیے دوستی کی باتیں تو عام ہیں، ہر مومن دوسرے مومن کا دوست ہے. ہر مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء و بعض، مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہیں، مومن عورتیں مومنہ عورتوں کی دوست. ہاں دوستی ہے، نصرت ہے، جو معنی کر لیں آپ، لیکن اولا بالتصرف نہیں ہے. کوئی مومن دوسرے مومن پر حاکم نہیں ہے، کوئی مومنہ دوسری مومنہ پر حاکمہ نہیں ہے. اولویت بالتصرف صرف اللہ کے لیے ہے. اور یہاں پر جو حضور نے اس آیت کی کے شان نزول میں اور تفسیر میں جو ارشاد فرمایا ہے اور اشارہ کیا ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے اللہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، دعائے رسول ہے. اے اللہ دوست رکھ اسے جو علی کو دوست رکھے، دشمن رکھ اسے جو علی کو دشمن رکھے. مجھے نہیں معلوم کہ جو جنگ صفین میں آئے وہ دوست تھے علی کے، جو جنگ جمل میں آئے وہ دوست تھے علی کے، جو جنگ نہروان میں آئے وہ دوست تھے علی کے. دعائے رسول کہاں جاتی ہے؟ وہ دشمن تھے. دشمن ہی جنگ کرنے کے لیے آتا ہے. جس کے لیے دعا رسول کر رہے ہیں، جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ اس کا دشمن ہوگا. یہاں خطائے اجتہادی کا لفظ غلط ہے. دشمن ہے، صاف دشمنی ہے.
اب بعد میں پشیمان ہوتے رہیں، جیسا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا گھر جلانے کے بعد اور حق نہ دینے کے بعد وہ حضرات آئے گھر پر اور معافی مانگنے لگے، اور بس اللہ بی بی ہمیں معاف کر دیں اور ہم سے راضی ہو جائیں. بی بی راضی ہوئیں؟ وقت نہیں ہے میں وہی بیان کرتا کہ بی بی کہاں راضی ہوئیں، کہاں راضی ہوئیں بی بی راضی نہیں ہوئیں، یہاں تک کہ بی بی دنیا سے چلی گئیں. بی بی نے وصیت کی، یا علی میرے جنازے میں، بلکہ بددعا کی ان لوگوں کے حق میں کہ جنہوں نے بی بی کو ستایا تھا. انہوں نے بی بی کو ستایا. بی بی نے وصیت کی، یا علی خیال رکھنا میرے جنازے میں فلاں فلاں صاحب نہ آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں راضی نہیں ہوں. اور یہ وہ حوالے ہیں کہ اگر میں ساری عبارتیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سی مختصر سی عبارت ہے کہ جو میں پڑھوں اور مطلب واضح ہو جائے. ورنہ مولا علی کو اتنی قبریں بنانے کی، رات کو دفن کرنے کی، جو خود صحیح بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ حوالہ دکھا بھی چکا ہوں کہ مولا علی نے رات کو دفن کیا اور کسی کو اجازت نہیں دی، یعنی ان لوگوں کو کہ جن کے بارے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ فرمایا تھا کہ میرے جنازے میں انہیں نہ آنے دیا جائے. اور انہیں یہ سب عبارتیں بڑی لمبی ہیں، اور یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ابن شہر آشوب کی روایت ہی پڑھ دوں، شاید یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مختصر سی ہے کہ جلد 3 صفحہ 137 میں لکھتے ہیں کہ بسند المتصل عن ابن عباس قال اوصت فاطمۃ الزہرا نے وصیت فرمائی ان لا یعلم ابو بکر اذا ماتت، جب میری وفات ہو جائے تو جناب ابو بکر کو خبر نہ دی جائے، ولا عمر، نہ ہی جناب عمر کو بتایا جائے، ولا یصلیا علیہا، اور نہ ہی وہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں. کہتے ہیں انہوں نے پڑھائی ہے، وہ تو کہتے ہیں پڑھے نہیں. فدفنہا علی لیلا ولم یعلمہما بذالک. اب یہاں پر جناب عائشہ کی روایت دیکھیے، ان عائشہ عاشت فاطمہ تو بعد رسول اللہ 6 اشہر، جناب فاطمۃ الزہرا حضور کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں. فلما توفیت، جب ان کا انتقال ہوا تو دفنہا علی لیلا وصلی علیہا. جناب عائشہ تو صدیقہ ہیں، آپ کہتے ہیں تو ام المومنین بھی ہیں، صدیقہ بھی ہیں، اور یہ فرما رہی ہیں کہ کم از کم اس بات کو تو صدیقہ مان لینا کہ وہ کہتی ہیں کہ علی نے انہیں دفن کیا رات کے وقت اور ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی، نماز پڑھی. اب یہاں پر یہ سب وہ روایات ہیں کہ میں اب کون سی روایت کو بیان کروں کہ یہاں پھر شہر آشوب میں ابن شہر آشوب نے صفحہ نمبر 3 اپنی کتاب صفحہ نمبر 3 138 پہ لکھا ہے ان اسبغ بن نباتہ انہ سأل امیر المومنین عن دفنہا لیلا. اس نے پوچھا کہ اسبغ بن نباتہ نے پوچھا کہ یا علی آپ نے سیدہ کو رات میں کیوں دفن کیا تھا؟ قال انہا کانت ساخطۃ علی قوم کرہت حضورہم جنازتہا، کہ وہ ناراض تھیں اور وہ چاہتی نہیں تھی کہ وہ میرے جنازے میں آئیں. حرام علی من یتولاہم ان یصلی علی احد من ولدہا. اب یہاں پر اور میں یہ ترجمہ بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے کرنا، اتنے الفاظ سخت ہوتے ہیں کہ مولا نے کتنی قبریں بنائیں. ایک روایت میں ہے کہ رش 40 قبرا حتی لا یتبین قبرها من غیرہ،